بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنی من نارا تکبیر و رسالت می زنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادری نارا یا غوث اعظم می زنم دم ز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بکسپرہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گھر آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام دین و دنیا میں ہے کافی قبلی والے کا نظام آج بھی محفل پاک ہفتہ وار درس قرآن دی محفل جہدے وچ میں بھی حاضر ہاں تسی بھی حاضر ہو اور کچھ احباب ساڈے تشریف لے آ رہے ہیں اللہ تعالی اس درس قرآن دی تربیتی نشست دے وچ ساری سارے دی حاضری قبول منظور فرمائے اور اس محفل پاک دے آداب مد نظر رکھدیا ہوا سانو غور دے نال سنن دی اور یاد رکھن دی اور انہاں گلاں باتاں دے اوتے عمل کرن دی اور اے
فکری اور اصلاحی گلاں باتاں تربیتی مسائل سنا کے دوسرے مسلمان پہنا پراوا تک بھی پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانے میں زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ زمانے کے موضوع تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے کے موضوع تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب ہے، ایک حرف پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ جدو پڑھن دے نال 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے تے پھر سنن دے نال اللہ تعالیٰ کنیاں نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے۔ سنت دے نالوں فرض دا زیادہ ثواب ہوتا، سنت دا بھی بڑا ثواب ہے لیکن فرض دا اس کو زیادہ ثواب ہے۔ ہوں تسی اگوں غور کرو کہ سنت دا کتنا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت دے وچ فتنہ فساد دی وجہ تو میریاں سنتاں نوں مردہ سمجھا جائے گا، میریاں سنتاں دے اوتے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پرفتن دور دے اندر جڑا کوئی میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے۔ ایک سنت دے تے عمل کرن دے نال اس دور دے وچ اے ہر پاسے فتنے، ہر پاسے فساد، ہر پاسے لڑائیاں، ہر پاسے جھگڑے، ہر پاسے الجھنا، ہر پاسے ٹینشنا، کسی نے کوئی پریشانی ہے کسی نے کوئی پریشانی، کسی نے اولاد کی پریشانی ہے، کسی نے والدین کی ٹینشن ہے، کسی نے کاروبار کی ٹینشن ہے، کسی نے اپنی صحت کی ٹینشن، کسی نے اپنے گھر کی، کسی نے اپنی دھیاں کی، کسی نے اپنے پترا کی، کسی نے اپنے کاروبار کی۔ کوئی بندہ بھی اس دور میں ٹینشن تو بغیر نہیں ہے، پاوے کوئی بچہ ہے، پاوے کوئی جوان ہے، پاوے کوئی بڑھا ہے، پاوے کوئی مرد ہے، پاوے کوئی عورت ہے، پاوے کوئی امیر ہے، پاوے کوئی غریب ہے، پاوے کوئی بادشاہ ہے، پاوے کوئی گدا ہے، پاوے کوئی آقا ہے، پاوے کوئی غلام ہے، پاوے کوئی مالک ہے، پاوے کوئی مملوک ہے، پاوے کوئی حاکم ہے، پاوے کوئی محکوم ہے۔ اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے۔ فرق یہ ہے کسی نے کوئی ٹینشن ہے کسی نے کوئی ٹینشن ہے، کسی نے کوئی پریشانی ہے کسی نے کوئی پریشانی ہے۔ جڑا بندہ کہندا نا کہ مینوں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جڑا بندہ کہندا ہے کہ مینوں کوئی پریشانی نہیں، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، وہ انج سمجھو جی خدا تو پتہ نہیں کتنا کو دور ہے۔ تو جڑا بندہ خدا تو دور ہے نا اس بندے دے کول بہنا جڑا ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ بی بی سی عورت سی کوئی، انہیں اپنے خامد دی 30 سال خدمت کی، 30 سال خدمت کرن تو بعد خامد نے اپنی بیوی نو آخیا کہ میں تینوں انعام دینا چاہنا وا، منگ میرے کو کی منگنا چاہنی ہے؟ انہیں آخیا جی مینوں طلاق دے دو۔ وہ بندہ کہندا ہے بیوقوف ہے، کوئی عقل کر، 30 سال تو میری خدمت کی ہے تے 30 سالوں تو بعد تینوں میں خدمت دا صلہ طلاق دی شکل چ دے دواں؟ مینوں کون بندہ عقل مند کرے گا؟ مینوں سارے کہن گے انہیں بڑا ظلم کیتا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، میں نہیں تینوں طلاق دینا چاہتا۔ وہ بی بی کہندی ہے کہ میں تیرے کو لینی طلاق، اگر تو مینوں انعام دینا چاہنا ہے تو میں تیرے کو طلاق لینا چاہنی ہے۔ وہ بندہ
بندہ کہتا کہ میری سمجھ نہیں آتا، وہ دونوں جی سلام مشورہ کر کے کہتے ہیں چلو کسی اور کو جا کے فیصلہ کرا لینے۔ فیصلہ کرانے واسطے گئے، پہلیاں دو پیلیاں چلے، بندے نو لگا ٹھڈا، بندہ گیا ڈگ، انہوں لگی چوٹ، وہ وگیا خون، بیوی نے اپنا چادر کا ٹکڑا پاڑیا، انہوں پٹی کی، وہ خون تھمیا، بعد لگے ٹورن، بیوی کہتی ہے چلیے واپس۔ بندہ کہتا ہے کسی بندے کو فیصلہ نہیں سی کرانا کہ میں تینوں طلاق دوا یا نہ دوا، تو میرے کو طلاق مانگنی ہے پی، کسی کو فیصلہ نہیں کرانا۔ بیوی کہتی ہے فیصلہ ہو گیا وے۔ آخر کیویں فیصلہ ہو گیا وے؟ بیوی کہتی ہے گل ہے 30 سال ہو گئے سن میں تیرے گھر آئی ہوں، اج تک تینوں سر چ درد نہیں سی ہویا، اج تک تینوں کنڈا نہیں سی چبیا، اج تک تیرے ٹھڈ وچ پیڑ نہیں سی ہوئی، اج تک تینوں بخار نہیں سی ہویا، تے میں یہ خیال کیتا کہ جنوں خدا کنڈا بھی نہیں چوبدا، امتحان دے طور تے آزمائش دے طور تے جنوں خدا تعالی کنڈا بھی نہیں چوبدا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رسا کنا کو دراز کیتا ہے، کنی کو خدا نے انہوں ڈھل دیتی ہے، کنا کو خدا تو دور ہے۔ جڑا بندہ خدا تو دور ہے میں وہ گھر نہیں رہنا چاہتا۔ اج پتہ چلیا وے تینوں لگی ہے سٹ، تیرا وگیا وے خون، اج مینوں پتہ چلیا وے کہ خدا تعالیٰ دے تو قریب ہے، اج پتہ چلیا تو خدا دے قریب ہے۔ لہذا جڑا بندہ خدا دے کولوں دور ہے میں وہ گھر نہیں سی رہنا چاہتی، ہن تو خدا دے قریب ہے تے میں تیرے بھی قریب ہاں، بولو میں تیرے بھی قریب ہاں۔ یہ کنڈا چبھدا ہے، سر چ درد ہوندی ہے، ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے، چوٹ لگ جاندی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاندا وے، کسی دی ماں فوت ہو گئی، کسی دا باپ فوت ہو گیا، کسی دی دھی فوت ہو گئی، کسی دا پتر فوت ہو گیا، کسی دی بہن فوت ہو گئی، کسی دا بھرا فوت ہو گیا، کسی نے کوئی ٹینشن، کسی نے کوئی ٹینشن، کسی نے کوئی پریشانی، کسی نے کوئی پریشانی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دے امتحان ہوندے نے، تے اللہ تعالیٰ امتحان اپنے محبوب بندیاں دے اوتے بھیجدا وے، اپنے نیک بندیاں دے اوتے اللہ تعالیٰ امتحان بھیجدا وے، تے امتحان بھیجدا وے کدے اوتے جڑا خدا تعالیٰ دے قریب ہوندا وے۔ نبی خدا دے قریب سن، خدا نے امتحان بھیجیا، رسول خدا دے قریب سن، خدا نے امتحان بھیجیا، صحابہ خدا دے قریب سن، خدا نے امتحان بھیجیا، تابعین خدا دے قریب سن، خدا نے امتحان بھیجیا، تبع تابعین خدا دے قریب سن، خدا نے امتحان بھیجیا، ولی غوث کتب ابدار خدا دے قریب سن، اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجیا، امام اعظم خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، غوث اعظم خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، بابا فرید الدین گنج شکر خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، حضرت سلطان باہو خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، حضرت پیر مہر علی شاہ خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، حضرت پیر جماعت علی شاہ خدا دے قریب سن، اللہ نے امتحان بھیجیا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خدا دے قریب سن، اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجیا، آلے نبی اولاد علی خدا دے قریب سن، اللہ تعالیٰ نے امتحان بھیجیا۔ جڑا بندہ کہندا نا مینوں کوئی تکلیف نہیں، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، مینوں کوئی کسی قسم دی تکلیف نہیں، سمجھو خدا دے قریب نہیں، خدا کو بہت ہی دور ہے۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹینشنوں دے دور دے اندر، پریشانیاں دے دور دے اندر، مصیبتوں دے دور دے اندر، دکھوں دے دور دے اندر، پریشانیاں دے دور دے اندر اگر کوئی بندہ میری ایک مردہ سنت نو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ معمول بنا لوے میں سر دے اوتے ٹوپی پا کے رکھاں گا، اگر کوئی بندہ معمول بنا لوے میں سر دے اوتے امامہ شریف بن کے رکھاں گا اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نیت کر لوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق ایک مٹھی بھر داڑھی رکھاں گا اللہ تعالیٰ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ معمول بنا لوے کہ میں اپنے منہ دے اوپر مصطفیٰ دی سنت داڑھی شریف دا سہرا
اور اپنے جسم کے اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق لباس پہنا گا، اللہ تعالیٰ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سنت کے اتنے عمل کرن دی برکت ہے، 100 شہیداں دا ثواب۔ اچھا شکر کرو مچھر لڑتا پیا، وہ نہیں کوئی لڑتا پیا، یہ بڑا فرما بردار دے پیروں میں چمدا پیا۔ نہیں تو اج کل تو کئی مرید کئی شگرد ایسے نے وہ استادوں ویک کے بھجتے ہیں لڑتے ہیں، یہ کڈا سکا مرید جی پیروں میں آپ چمدا پیا مچھر۔ بڑا اللہ کی ذات بابرکات محفوظ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ اس بچے جزا دے، والدین کا فرما بردار نیک بنائے اللہ تعالیٰ۔ سنو جب ایک سنت ہوتے عمل کرنے کا اتنا ثواب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک مردہ سنت نو زندہ کرنا اس دور میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماندا ہے، اتنا درجہ عطا فرماندا ہے کہ 100 شہیداں دے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ جب سنت کے اتنے عمل کرنا اتنا ثواب ہے تو فرض کے اتنے عمل کرنا کتنا ثواب ہوگا؟ فرض دا ثواب سنت نالو زیادہ ہوگا، بولو فرض دا ثواب سنت نالو زیادہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے۔ آ دیکھو نا میں قرآن پاک پڑھنا پیا، مینوں سنت دا ثواب ہو رہا ہے، تسی قرآن پڑھ دے تے تانوں فرض دا ثواب ہو رہا ہے۔ میرے نال تو تسی ماشاءاللہ خوش نصیب ہو جڑے سوندے ہو پے۔ قرآن پاک پڑھنے والے نوں سنت دا ثواب، قرآن پاک سنن والے نوں فرض دا ثواب، درس قرآن دین والا سنت دا ثواب حاصل کر رہا ہے، درس قرآن سنن والا فرض دا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ تے جدو ایک سنت دا اتنا ثواب ہے تے دو سنتاں دا کتنا ثواب ہوئے گا؟ ایک مردہ سنت نو زندہ کرنا 100 شہیداں دا ثواب، تے 100 شہیداں دا ثواب کتنا ہے جی؟ 100 شہیداں دا ثواب اینا ہے کہ تہاڈی میری عقل وچ نہیں آ سکدا، تہاڈی میری عقل ایدا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک سننا ایک شہید کا کنا درجہ ہے۔ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا، شہید نو جڑا مزہ جڑا مقام جڑی لذت جڑا سرور شہادت دے ٹائم تے آندا وے، او مزہ اونوں خدا تعالی دی جنت وچ بھی نہیں آوے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو شہید جامع شہادت نوش کر کے جنت دے اندر جاوے گا، رب العالمین دی ذات بابرکات فرمائے گی، اے میری راہ دے اندر شہید ہون والیا میرے بندیا، تو میری جنت دے وچ آ کے میوے کھادے نے، جنت وچ آ کے نعمتاں کھادیاں نے، شراباں طہورا پیتا ہے، حوض کوثر دا جام پیتا ہے، نکارتا میرے ول توجہ کرو، حوض کوثر دا جام پیتا ہے، جنت دے گلزار ویکھے نہیں، جنت دے لالا ازار ویکھے نہیں، جنت دیاں نعمتاں ویکھیاں نہیں، جنت دیاں ہواواں نہیں آنی، دس میری جنت دا کنا کو مزہ آوے۔ وہ شہید اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا، یا پروردگار عالم تیری جنت وچ کسے شے دی کمی نہیں، لالا ازار تیری جنت دے اندر، گلو گلزار تیری جنت دے اندر، باغو پہاڑ تیری جنت دے اندر، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت العدن، جنت الفردوس۔ اے کوئی نبیاں دا درجہ ہے، کوئی ولیاں دا درجہ ہے، کوئی صدیقاں دا درجہ ہے، کوئی شہیداں دا درجہ ہے، کوئی صحابہ دا درجہ ہے، کوئی نماز پڑھن والیاں دا درجہ ہے، کوئی روزہ رکھن والیاں دا درجہ ہے، کوئی قرآن دی تلاوت کرن والیاں دا درجہ ہے، کوئی کسے دا درجہ ہے، کوئی کسے دا درجہ ہے۔ یا پروردگار عالم میں جتوں تک بھی لے کے آوے تیری جنت وچ کسے شے دی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی، سب دی آواز آئے، کسی چیز کی کمی ہے مولا تیری، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرمان والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ عطا فرمان والا وے تے اللہ دے خزانے میں تقسیم کرنے والا وا۔ ہن اللہ دے خزانے وچ کیڑی شے دی کمی ہے؟ خدا دے خزانے وچ کسے شے دی کمی نہیں۔ تیاں خدا دے خزانے دے اندر، پتر خدا دے خزانے دے اندر، بہنا خدا دے خزانے دے اندر، بھرا خدا دے خزانے دے اندر، عزت خدا دے خزانے دے اندر، رزق خدا دے خزانے دے اندر، صداقت خدا دے خزانے دے اندر، عدالت خدا دے خزانے دے اندر، خدا دے خزانے دے اندر، دنیا دی کامیابی خدا دے خزانے دے اندر، قبر دی کامیابی خدا دے خزانے دے اندر، حشر دی کامیابی خدا دے خزانے دے اندر، یہ اللہ دے خزانے دے اندر کسی شے دی کمی نہیں، کہ اللہ دے خزانے نو تقسیم کرنے والا ودعا دے تیرے والا ہے۔ جس طرح خدا دے خزانے دے اندر کسی شے دی کمی نہیں، میرے نبی دی تقسیم وچ بھی کسی شے دی کمی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تقسیم دے اندر کسی شے دی کمی نہیں، جو بھی منگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرماوندے نے۔ رب العالمین دے خزانے نو تقسیم کرنے والا ودعا دے تیرے والا، تے جو تقسیم کر رہا وے، جو خدا اپنے محبوب نو عطا فرما رہا وے، انا اعطینا کل کوثر، اے میرا محبوبہ تینوں ہر نعمت عطا فرمائی ہے، تے جڑی بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ قلت نال نہیں عطا فرمائی بلکہ کثرت نال عطا فرمائی ہے۔ جس طرح خدا دے خزانے وچ کسی شے دی کمی نہیں، اسی طرح حضور دی تقسیم وچ بھی کسی چیز دی کمی نہیں۔ در پر جو تیرے آئے گا جولی یا برتا ہی جائے گا، در پر جو تیرے آئے گا جولی یا برتا ہی جائے گا، جو دو سخا ہے تیرا عام، تجھ پر درود اور سلام صلی اللہ نبینا، جنہوں شرم ہوتی اونچی آواز پڑھو صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد، اور پچھلے بھی پڑھو مل کے صلی اللہ صلی اللہ، پڑھو درود محمد تے تیرا پارا تارا ہوے گا، اس پاک درود دی برکت تھی سونے دا نظارہ ہوے گا، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ ایک یہ درس قرآن، درس قرآن میں کی ہو رہا ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے پڑھایا جا رہا ہے، اللہ دا قرآن سنیا جا رہا ہے تے سنایا جا رہا ہے، اللہ دا قرآن سکھیا جا رہا ہے تے سکھایا جا رہا ہے، تے قرآن پاک پڑھنا سننا تے سننا۔ جدو ایک شہید دا نہ درجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مزہ انہوں خدا دی جنت وچ بھی نہیں ہوندا جڑا شہید نو شہادت دے جگہ دے اوتے آوندا ہے۔ جس وقت جنت وچ جاوے گا بندہ شہید ہون والا جا کے طرح طرح دی نعمتاں کھاوے گا، رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ مینوں او مزہ ایتھے نہیں آوندا پیا جڑا میدان جہاد وچ آیا سی۔ رب العالمین فرمایا تو کی چاہنا وے؟ عرض کرے گا یا اللہ سما اوہیا پھر میں زندہ کیتا جاواں، سما قتلو پھر نہ قتل کیتا جاواں، سما اوہیا پھر نہ زندہ کیتا جاواں، سما قتلو پھر نہ قتل کیتا جاواں۔
اے قتل ہونا زندہ ہونا، قتل ہونا زندہ ہونا، قتل ہونا زندہ ہونا، قتل ہونا زندہ ہونا، یا اللہ قیامت تک انجی ہوندا رہے، یا اللہ کدی قتل ہوا کدی زندہ ہوا، کدی قتل ہوا کدی زندہ ہوا، تیری راہ دے اندر قتل ہوا کدی زندہ ہوا، کدی تیری راہ تے قتل ہوا، یا اللہ تیری جنت نالوں زیادہ مینوں چنگا لگدا ہے تے زیادہ مینوں مزہ آوندا ہے۔ ایک شہید کا درجہ آئے تو پھر 100 شہید کا مقام کنا ہوئے گا، 100 شہید کا کنا ثواب ہوئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک سنت نو زندہ کردا ہے خدا انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماوندا ہے۔ جڑا ایک سنت زندہ کرے انہوں 100 شہیداں دا ثواب، جڑا ایک فرض نو زندہ کرے گا انہوں اللہ تعالیٰ کنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنے خوش نصیب ہو درس قرآن سننے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن نو سن کے فرض پورا پے کر دے ہو۔ سنن دے نالوں پڑھن دے نالوں سننا زیادہ ثواب تے قرآن پاک پڑھیا کرو تے نال اللہ توفیق دے تے کل لا کے سنیا کرو۔ حافظ محمد نصیر صاحب جدو فجر دی نماز پڑھا دیا مغرب دی نماز پڑھا دیا عشاء دی نماز پڑھا دیا جمعے دی نماز پڑھا دیا عید الفطر دی نماز پڑھا دیا عید الاضحیٰ دی نماز پڑھا دیا نماز تراویح پڑھا دیا رمضان شریف کے اندر نماز فطر پڑھا دیا جدو اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں مسلے اتنے کھلوتے ہوتے ہیں تسی پیچھے کھلوتے ہوتے ہو، کنا مزہ آتا ہے، کنا سرور آتا ہے، نالے سرور آتا ہے نالے عبادت خدا دا دل میں نور آتا ہے، دل کرتا ہے قرآن سنتے ہی رہیے۔ ایک وقت ایسا بھی ہے سی مینو بڑی سونی گل یاد آ گئی ہے، ایک وقت سی سن 2001 دے وچ جدو یہ فقیر گناہگار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے تے گیا، خانے کعبے وچ گیا، حافظ نصیر صاحب بھی ماشاءاللہ عمرہ شریف کر کے آئے نے، اور میں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال 2 مرتبہ گیا، 2005 وچ 2001 وچ۔ جب 2001 وچ گیا ہاں اس وقت مینوں 11 روزے مکے شریف وچ رکھنے نصیب ہوئے سن، رمضان شریف دے 11 روزے مکے شریف وچ رکھنے نصیب ہوئے سن۔ جس وقت روزہ رکھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مکے وچ ایک نیکی کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 1 لاکھ نیکی دا ثواب عطا فرمائے، اگر ایک نماز پڑھے گا 1 لاکھ نماز دا ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھے گا 1 لاکھ روزے دا ثواب ہوئے گا، ٹھیک ہے، 1 درہم صدقہ دے گا خدا تعالیٰ 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 1 فرض پڑے گا 1 لاکھ فرض کا ثواب ہوئے گا، 1 نفل پڑے گا 1 لاکھ نفل پڑھنے کا ثواب ہوئے گا، قرآن پاک دا 1 حرف پڑے گا 1 لاکھ حرف پڑھنے کا ثواب ہوئے گا، 1 مرتبہ قرآن ختم کرے گا 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوئے گا، 1 مرتبہ اعتکاف کرے گا خدا 1 لاکھ اعتکاف دا ثواب عطا فرمائے گا۔ 11 روزے میں رکھے، میرا طریقہ میرا معمول میری روٹین یہ سی کہ فرض نماز ادا کرنے تو بعد عشاء دی نماز فرض ادا کرنے تو بعد ادھروں نماز تراویح شروع ہو جاتی سی، ادھروں طواف شروع ہو جاتا سی، خدا تعالیٰ دے گھر دا طواف شروع ہو جاتا سی، ادھروں خدا دے کلام دی منزل شروع ہو جاتا، نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹے لگ جاتے سن نماز تراویح ادا کردیا ہوا، اور بھی حاجی حضرات انہوں کی روٹین سی تو میری بھی روٹین بن گئی، میں کی کیتا ادھر نماز تراویح شروع ہو گئی ادھر طواف کعبہ شروع کر دیتا، نماز تراویح بعد بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہ جڑا کام ہے نا ایک وقت کنے کام ہو رہے ہیں، ایک وقت میں پیراں دے نال طواف کعبہ کیتا جا رہا، بولو پیراں دے نال طواف کعبہ کیتا جا رہا، اکھاں دے نال خانے کعبے دا دیدار کیتا جا رہا، پیراں دے نال خانے کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے،
اکھاں دے نال خانے کعبے دا دیدار کیتا جا رہا ہے اور زبان دے نال لبیک اللہم لبیک پڑھیا جا رہا ہے اپنے کنا دے نال اللہ دے پاک کلام دی منو سنی جا رہی ہے اس وقت وچ چار کم ایک وقت وچ چار کم پیراں دے نال طواف کعبہ اسی وقت اکھاں دے نال دیدار کعبہ اسی وقت وچ زبان دے نال لبیک اللہم لبیک اسی وقت وچ اور اپنے کنا دے نال قرآن پاک دی تلاوت دی آواز سننا اسی وقت وچ ایک وقت وچ ایک نہ کی ہوندی ہے لیکن 11 روزیاں دے وچ ایک وقت وچ میں 4 کم کردا رہا نالے اللہ دے قرآن دی تلاوت سننا وہ پڑھن کا ثواب حاصل کرتے سن اسی سنن کا ثواب حاصل کرتے سن وہ سنن کا ثواب حاصل کرتے سن اسی فرض کا ثواب حاصل کرتے سن مسلمان پڑھاؤ قرآن پاک کو نہ بھولو آپ ہی پڑھو تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے بچوں کو مسجد بھیجو اپنے بچوں کو قرآن پاک دا درس سکھاؤ قرآن پاک دا سبق دو چھوٹا وے تاں وڈا وے تاں بچیے تاں بچائے تاں کوئی بھی فرد ہے قرآن پاک پڑھنا شروع کرو تے پھر ویکھو قرآن پاک پڑھن دے نال تواڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں کنیاں لکھیاں جاندیاں نے اللہ پاک زندگی دے اگر قرآن پاک تسی مکمل پڑھن دا تسی درجہ حاصل کر بھی لو گے پڑھن دا تسی درجہ تے ثواب حاصل کر بھی لو گے تے پھر بھی بڑا مقام ہے خدا نہ خاصا اگر کسے نو اے مکمل طور سے پڑھنا نصیب نہ ہویا درمیان چ زندگی دا خاتمہ ہو جاوے موت آ جاوے آخری ویلا آ جاوے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مکمل طور سے قرآن پاک دا قاری بن کے قبر میں اٹھایا جاوے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح انہیں ایک سپارہ حافظ نصیر صاحب کو پڑھیا سی نتیس بارے تو انہیں پڑھے نہیں سن تے بعد وہ موت واقع ہو گئی سی یا 15 پڑھے سن 15 باقی رہ گئے سن موت واقع ہو گئی سی تو قرآن پاک دا مکمل طور پہ قاری بن کے کس طرح اٹھایا جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن سپارے انہیں دنیا دے پڑھے انہیں پڑھے سن لیکن جن رہ گئے سن اللہ تعالیٰ دے فرشتے انہوں قبر میں یاد کراؤ وہ قبر کا کی مقام ہے وہ قبر درسگاہ بن جاتی ہے وہ قبر مدرسہ بن جاتی ہے اللہ پاک سانو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے دی پڑھانے دی توفیق عطا فرمائے سلام شمع بر میں کھائے قرآن میں خاک گزر کی قسم کھائے قرآن میں خاک گزر کی قسم اس کا پہ پاکی حرمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں
پکارا مجھ کو بھی دینا سہارا میں بیچارہ غم کا مارا میں بیچارہ غم کا مارا جو بھی ہو پر ہو تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکت ماں کن خاتمہ اگر دعوت امرد کن ورقبول منود دعوات آل رسول یا اللہ پاک اپنا فضل و کرم رحمت برکتیں ہمارے شامل حال فرما یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی بچے بوڑھے جوان اس ماہانہ اس ہفتہ وار محفل درس قرآن میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی جوڑیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما یا اللہ پاک خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پاکیزہ محفل میں ہر جمعے والے دن لانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان میں سے جس کے جتنے بھی عزیز بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما ان میں سے جس کے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں مولا صاحب کی بخشش فرما ان میں سے جس کے جتنے بھی عزیز مقروض ہیں یا اللہ پاک سب کو قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما ہمارے تمام فوج شدگان کی بخشش فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما ہماری جوڑیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما کاروبار میں مال جان میں عزت میں رزق میں مذہبی شوق و ذوق میں مزید برکت عطا فرما محفل درس قرآن سجانے والوں کو محفل پاک میں آنے والوں کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم محمد